آج اقوام متحدہ ایک ادارہ ہے جو امریکہ کے اشاروں پہ ناچ رہی ہے. اس ادارے کے چھتری میں، اس ادارے کی چھتری میں دو ادارے ہیں. میں یہ بات اس لیے کرتا ہوں کہ اصل چیز، موضوع جو ہماری تقریر ہے وہ تین چیزیں ہیں. اس تین چیزوں تک پہنچنے کے لیے، سمجھنے کے لیے میں تھوڑی سی تمہید رکھنا چاہتا ہوں. اس اقوام متحدہ کی چھتری میں دو ادارے ہیں. ایک جنرل اسمبلی اور دوسرا یو این سیکورٹی کونسل، یونائٹڈ نیشن سلامتی کونسل. جنرل اسمبلی میں 200 ممالک ہیں دنیا میں، کم و بیش. ہر ملک کی نمائندگی اس ادارے میں ہے. ہر ملک کی نمائندگی. وہ ملک جو دنیا میں سب سے چھوٹا ملک ہے اس کی نمائندگی بھی اس میں ہے. وہ ملک جو دنیا میں سب سے کمزور ملک ہے، سیاسی میدان میں بھی، معاشی میدان میں بھی، دفاعی میدان میں بھی، اس کی نمائندگی بھی ہے اس میں. ان 200 ممالک میں 60 ممالک مسلمانوں کی ہے. کچھ کم، ایک دو کم، ایک دو زیادہ. 60 ممالک مسلمانوں کی ہے. ان 60 ممالک میں 1.5 ارب سے 2.25 ارب مسلمان رہائش پذیر ہے. 1.5 سے 2.25 ارب. اگر آپ اس کا اندازہ لگائیں تو دنیا میں ہر چوتھا نمبر انسان مسلمان ہے، کیونکہ پوری دنیا 7.5 ارب ہے. دنیا کا ہر چوتھا یا پانچواں نمبر انسان وہ مسلمان ہے. اب ان 200 ممالک میں 60 مسلمان حکمران ہیں. ایک یہ ادارہ ہے. دوسرا ادارہ یو این سیکورٹی کونسل ہے، جس میں 5 ممالک ہیں: امریکہ، برطانیہ، فرانس، روس اور چین. یہ 5 ممالک. اور دنیا میں جتنا بھی خون خرابہ ہے یہ ان 5 ممالک کی وجہ سے. لیکن جنگ کا الزام اور دہشت گردی کا الزام کس پر لگایا جا رہا ہے؟ مسلمان پر. اور انتہا پسندی اور شدت پسندی اور دہشت گردی کا الزام کس مذہب اور دین پر لگایا جا رہا ہے؟ اسلام پر. اور اس الزام تراشی میں یہ 60 ممالک بھی شامل ہیں. شامل ہے یا نہیں شامل؟ شامل ہے. کبھی بھی میں نے نہیں سنا ہے امریکہ مرد آباد کے ساتھ یہ بھی مرد آباد. کبھی سنا ہے؟ ہاں؟ نہیں سنا ہے کبھی. اسی کو تو منافقت کہا جاتا ہے. تو ایک طرف یہ 200 ممالک ہے، دوسری طرف یہ 5 ممالک ہیں. دنیا کی سیاست، دنیا کی جتنی بھی حکومتیں، دنیا کی جتنی بھی دولت، وسائل، معدنیات، تیل، سونا، چاندی، جو بھی قیمتی ذخائر ہے، اس پر، دنیا میں تیل کی ذخائر پر ان 5 ممالک کا قبضہ ہے. اور جہاں قبضہ نہیں ہے وہاں جنگ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر آپس میں خطے کو بھی بٹوارا کرتے ہیں، وسائل کو بھی بٹوارا کرتے ہیں. لیکن ادھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ لڑائی شیعہ اور سنی کی ہے. ہم کہتے ہیں کہ لڑائی دیوبندی اور بریلوی کی ہے. ہم کہتے ہیں لڑائی مقلد اور غیر مقلد کی ہے. ہم کہتے ہیں لڑائی حیاتی اور مماتی کی ہے. ہم کہتے ہیں لڑائی عرب اور عجم کی ہے. لڑائی نہ دیوبندی اور بریلوی کا ہے، نہ لڑائی شیعہ اور سنی کا ہے، نہ لڑائی مقلد اور غیر مقلد کا ہے، نہ لڑائی حیاتی اور مماتی کا ہے. یہ نچلی سطح سے جا کے اوپر تک، نچلی سطح سے جا کے اوپر تک یہ لڑائی ان 5 ممالک کی ہے. اب آپ یہ بتائیں، 2003 سے پہلے مشرقی وسطی میں کوئی لڑائی نہیں تھی. عراق میں بھی امن تھا، یمن میں بھی امن تھا، لیبیا میں بھی، شام میں بھی خیریت تھی، کچھ بھی نہیں تھا. 2003 کے بعد جب دہشت گردی کے خلاف جنگ شروع ہوا
بدامنی کے خلاف. بھائی 2003 سے پہلے تو بدامنی تھی نہیں. 2003 سے پہلے تو بدامنی تھی ہی نہیں. تو آپ نے دہشت گردی کے خلاف کس بنیاد پر جنگ شروع کی؟ آپ مجھے بتائیں. 2003 سے پہلے سال میں 1 لاش نہیں گرتی تھی. آج 15 سال میں 30 لاکھ لاشیں گری ہیں. کتنے؟ 30 لاکھ. کیا ختم کرنا ہے؟ بدامنی ختم کرنا ہے. کیا ختم کرنا ہے؟ دہشت گردی کو ختم کرنا ہے. آپ مجھے بتائیں دہشت گردی میں اضافہ ہوا ہے یا دہشت گردی ختم ہو چکی ہے؟ اضافہ ہوا ہے. اور جنگ کس کی ہے؟ جنگ فرض کرے ایک مثال میں دیتا ہوں. شام کے خلاف لڑائی ہے، بشار الاسد کے خلاف. کہتے ہیں یہ شیعہ ہے. اب اس بشار الاسد کی سپورٹ اور حمایت میں 2 ممالک ہیں، ایک روس دوسرا چین. اس کی مخالفت میں 3 ممالک ہیں، فرانس، برطانیہ اور امریکہ. وہی 5 ممالک، 2 ایک طرف 3. تو لڑائی کس کی ہے؟ لڑائی کس کی ہے؟ ان 5 کی. لیکن بیچ میں کون لڑ رہا ہے؟ عراقی شامی کو مار رہا ہے، شامی عراقی کو مار رہا ہے. کس نام پر؟ اسلام کے نام پر، دین کے نام پر، خدا کے نام پر، رسول کے نام پر. آپ مجھے بتائیں اس جنگ سے اسلام کو فائدہ ہوا یا نقصان ہوا ہے؟ کیا اس جنگ سے دین کو فائدہ ہوا یا نقصان ہوا ہے؟ کیا اس جنگ سے مدرسے کو فائدہ ہوا یا نقصان ہوا ہے؟ کیا اس جنگ سے امت مسلمہ کو فائدہ ہوا یا نقصان ہوا ہے؟ وچ شورج گند کړ ګوته مه پوه چې ګوته په ووایه خرابه یې وای په غولو کې چې څونه لرګی وایي هغونه بوی کوي. سړي کی خبره ورکه کی. تو اس کا فائدہ کس کو ہوا؟ اسلام کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوا. اب اس 15 سالہ جنگ میں 15 سالہ جنگ میں ان 5 ممالک کے 50 فوجی مارے جا چکے ہیں. ہاں جواب دے یار. تو پھر لڑائی کس کی؟ یہ کیسی لڑائی ہے؟ یہ جو ہم کر رہے ہیں نا یہ بھی اس کی خدمت ہے. وہ میں بتاؤں گا کیسی ان کی خدمت ہے. 30 لاکھ لوگ جس میں 6 لاکھ صرف شیرخوار بچے مارے جا چکے ہیں. کتنی خواتین نشانہ بنی ہے. کس نام پر؟ اسلام کے نام پر. مزار کو اڑا دیا جاتا ہے اسلام کے نام پر. مسجد کو بم سے اڑا دیا جاتا ہے اسلام کے نام پر. مولوی کو مار دیا جاتا ہے جہاد اور اسلام کے نام پر. کفر کے فتوے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے خلاف دیتا ہے اسلام اور دین کے نام پر. اس کا فائدہ کس کو پہنچتا ہے؟ مجھے یہ بتائیں. اس کا فائدہ اسلام کو پہنچتا ہے؟ اس کا فائدہ دین کو پہنچا ہے؟ اس کا فائدہ مسلمان کو پہنچا ہے؟ نہیں پہنچا ہے. لہذا لڑائی ان 5 کی ہے اور بیچ میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے خلاف لڑ رہا ہے. اور ہم اس کو کہتے ہیں کہ شیعہ اور سنی لڑ رہا ہے. بھائی صدام سنی تھا، حکومت بھی سنیوں کی تھی. کس نے اڑا دیا اس کو؟ اگر سنی منظوری اور نظر ہوتا تو کیوں اڑا دیا جاتا؟ کرنل قذافی سنی تھا، اس کو کیوں راستے سے ہٹا دیا گیا؟ بشار الاسد شیعہ ہے، ان کو کیوں راستے سے ہٹایا جا رہا ہے؟ حزب اللہ شیعہ ہے، حزب اللہ جو لبنان میں ہے وہ شیعہ ہے، اس کے خلاف کیوں سب نبرد آزما ہے؟ یمن ایک فریق بھی شیعہ ہے دوسرا فریق بھی شیعہ ہے جو آپس میں لڑ رہے ہیں. لیبیا میں ایک فریق بھی سنی ہے دوسرا فریق بھی سنی ہے، ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہا ہے. یہ کیا ہے؟ اس لیے لڑائی ان 5 کی ہے. اور یہاں بھی یہی 5 کھلاڑی نظر آ رہے ہیں. یہاں بھی یہی 5 نظر آ رہے ہیں. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں، آپ لوگ خود اندازہ لگائیں. اس خطے میں امریکی مفادات اور مغرب کی مفادات کا محافظ اور چوکیدار انڈیا ہے یا نہیں ہے؟ ہندوستان ہے نا. حالانکہ ہم بھی خدمت کرتے ہیں، ہم بھی، یعنی ہم کا مطلب پاکستان، ہم بھی خدمت کرتے ہیں، لیکن ہم پر وہ اعتماد اور بھروسہ نہیں کرتے. اس لیے کل بھی انہوں نے کہا کہ پاکستان کا ایٹمی ہتھیار پوری خطے اور ہمارے لیے خطرہ ہے. باوجود اس کے کہ 48 سال سے لے کر آج تک، 48 سال نہیں، سن 1948 سے لے کر آج تک، آج دن تک
ہم امریکہ کے لیے پٹھو کا کردار ادا کر رہے ہیں، پھر بھی امریکہ خوش نہیں ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس خطے میں امریکہ کی دو بیویاں ہیں، ایک ہندوستان ہے، ایک پاکستان ہے۔ وہ اصلی بیوی ہے، یہ نقلی بیوی ہے۔ اس کی رجحان اس طرف ہے نا، تو فرانس برطانیہ کے رجحان ہندوستان کی طرف ہے، اور خطے میں جو آپ دیکھیں ہم یہ محسوس کرتے ہیں، ہم سب یہ محسوس کرتے ہیں، کچھ پڑھے لکھے لوگ، کہ چین ہمارے ساتھ ہے اور روس ہمارے ساتھ ہے۔ وہی 5 ہے، 3 ایک طرف 2 دوسری طرف، وہی ہے یا نہیں ہے؟ تو لڑیں گے کون؟ لڑیں گے تو ہم، لڑیں گے ہم، لیکن فائدہ کدھر پہنچے گا؟ ادھر۔ یہی 5 ممالک ہیں جو دنیا کی سیاست، دنیا کی مالی وسائل جس سے ہم تعبیر معیشت سے کرتے ہیں، دنیا کی معیشت، دنیا کی سیاست، دنیا کی حکومتوں پر اور دفاعی صلاحیتوں سمیت ان 5 کا قبضہ ہے۔ کیا یہ قبضہ نہیں ہے کہ ہم تحقیق کریں گے، ہم تحقیق کریں گے کہ پاکستان نے تو انڈیا کے خلاف F-16 استعمال نہیں کیا۔ یہ ابھی جو 27 فروری اور 26 فروری کو انڈیا نے حملہ کیا اور پاکستان نے رد عمل میں حملہ کر کے ان کی 2 جہازوں کو مار گرایا، اور امریکہ نے بیان داغا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ F-16 تو استعمال نہیں ہوئے، اب ہمارے پاس 16 دانے F-16 ہے غالباً، امریکہ سے ہم نے خریدے اور اس شرط کے ساتھ خریدے ہیں کہ تم نے یہ جہاز انڈیا بھارت کے خلاف استعمال نہیں کرنا ہے۔ اچھا، تو جب F-16 انڈیا کے خلاف استعمال نہیں کرنا ہے تو پھر فاٹا میں استعمال کرنا ہے یا بلوچستان میں استعمال کرنا ہے؟ ہاں، تو پھر کس کے خلاف استعمال کروں؟ انڈیا کی جہازیں آ رہی ہیں، مجھ پر بمباری کر رہی ہے، میرے شہریوں کو وہ نشانہ بنا رہے ہیں، میرے جغرافیے کو نشانہ بنا رہا ہے وہ، آپ کہتے ہیں کہ ان کے خلاف استعمال نہ کرے، تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کو کیا کہتے ہیں جو چیزیں، جو تاریخی چیزیں اس میں رکھتے ہیں؟ آثار قدیمہ بنا کے کہیں رکھیں گے اس کو؟ عجائب گھر، یہ عجائب گھر میں رکھنے کے لیے ہے، تو ٹھیک ہے عجائب گھر میں رکھنے، پھر ہم کبھی کبھی جائیں گے اس کو دیکھیں گے کہ F-16 کیسی ہے۔ یہ ہے دفاعی صلاحیت پر قبضے کا مطلب، یہ ہے کہ جہاز تو دیتا ہوں لیکن استعمال بھارت کے خلاف نہیں کرنا ہے۔ اب آپ بتائیے حکمرانی ان 5 کی ہے یا نہیں ہے؟ بس لڑائی بھی ان 5 کی ہے، بس اتنا ہی سمجھیں۔